بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں آقا جان، ہماری گفتگو کتاب صرف بہائی میں بالکل مقدمے میں ہے، شروع کی باتیں چل رہی ہیں، اور شروع کی باتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے ابھی تک کہ کلمات عرب، کلمات عرب کی 3 قسمیں ہیں: اسم و فعل و حال۔ اور پھر جب اسم کے بارے میں بات آئی تو حاشیہ لگایا گیا، پورا اسم کا تعارف دیا گیا، اسم لفظ کیا ہے، مادہ کیا ہے، اس کے اندر اختلاف کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کے بعد پھر چونکہ مثالیں آئی تھی 2، ایک آئی تھی رجل اور ایک آیا علم، تو اس پر ایک اور حاشیہ انہوں نے ڈال دیا۔ اور یہ حاشیہ انہوں نے اس لیے ڈالا تاکہ ہم اگر عربی لکھی ہوئی ہو کہیں پر اور ہم تلاش کرنا چاہیں کہ اسم ان میں سے کون سا ہے، تو علامتوں کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے ہم اسم کو پہچانیں گے۔ تو کیسے پہچانیں گے، کیسے اس کو درک کیا جائے گا، اس کے لیے یہ طریقہ کار جو بنایا گیا وہ یہ کہ آپ کو 12 علامتیں بتائی گئیں، 12 علامتیں بتائی گئیں تاکہ آپ ان 12 علامتوں کے ذریعے سے پہچان لو کہ جناب عالی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، دیکھیں کہہ رہے ہیں آگا ان میں سے بعض ہی ہیں، اس کا مطلب اور ہیں، ہاں اور ہیں، ابھی ٹھہرو، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، صحیح ہے، تو اور ہیں علامتیں جن کے ذریعے سے آپ کے اسم کو پہچانو گے۔ اب یہ 12 بہت ہیں جو آپ کو پڑھائی گئی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا دوسری قسم ہے فعل، تو محشی نے حاشیہ ڈالا ہے، قولہ، شیخ بہائی کا قول، فعل جو بریکٹ میں لکھا، کہہ رہے ہیں فعل، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قولہ فعل، فا کے کسرے کے ساتھ، یعنی فا پہ زیر لگاؤ، کسرے کے ساتھ، یہ اسم مصدر ہے۔ کیا ہے گا؟ اسم مصدر۔ یہ ایک تھوڑا سا نیا لفظ آ گیا۔ اگر آپ چلے جائیں گزشتہ کتاب شرح امثلہ کے اندر، تو وہاں آپ نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ مصدر اصل کلام ہے اور اس سے 9 چیزیں نکلتی ہیں۔ پھر مصدر کی تعریف انہوں نے کیا، المصدر ما یصدر عنہ الفعل و شبہہ، مصدر وہ شے ہے کہ جس سے فعل بھی بنتا ہے، شبہ فعل بھی بنتا ہے، صحیح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مصدر کی تعریف، لیکن میں نے اس تعریف کو ڈیلیٹ کروا دیا تھا، میں نے کہا تھا مصدر کی علامت ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں، ترجمہ کریں فارسی زبان میں، تو اس کے آخر میں دال نون یا تا نون آ جائے۔ اردو میں ترجمہ کریں تو نا الف نون الف نہ آ جائے۔ سندھی میں ترجمہ کریں تو رنے وण آ جائے، مثلا کھائن پیئن سمن اٹھن کھیڈن، گھمن پھرن، آیا نا جل تب یہاں کی ہیں، یہ چاہتا نا، چلیں سرکار، یہ سندھی والا تھا ہمارا، چلیں۔ تو رنے وण، اردو میں نون الف نا، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا کھانا رونا ہنسنا سوچنا، یہ سارے کام ہیں، ان کو مصدر کہا جاتا ہے، ان کے آخر میں نون الف نہ آ رہی ہے۔ اچھا بھائی عربی میں بھی کوئی نشانی ہے؟ نہیں، اس سے چپ ہو گئے، یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ عربی میں کوئی نشانی، نہیں یہ نہیں بتا، بس انہوں نے کہا کہ آگا مصدر کو ترجمے کے ذریعے سے پہچانیں گے، مصدر کو ترجمے کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ اب میں بہت شارٹ کٹ میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو پک کرتے ہو نہیں۔ صوت سے بات بڑھی تو لفظ و غیر لفظ بنی، صحیح ہے، یعنی صوت کی 2 قسمیں، لفظ و غیر لفظ۔ لفظ سے بات بڑھی تو محمل و مستعمل پر جا کے رکی، مستعمل کے سامنے انہوں نے کہا اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمے سے 3 قسمیں بنی، اسم فعل، دیکھ رہے کہاں سے کہانی چل رہی ہے۔ اور اسم کے اندر پہنچنے کے بعد ایک تقسیم ہے جو خود انہوں نے وہاں پہ کتاب شرح امثلہ کے اندر کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، مصدر و غیر مصدر، یاد آیا؟ وہاں بھی اس کی وضاحت
بیان نہیں کی گئی، مصدر اور غیر مصدر، یہاں پہ دو قسمیں بیان کی گئی تھی، مصدر اور غیر مصدر۔ اب اس تقسیم کی طرف پوری دقت سے توجہ کریں، اور یہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے، یاد ہونی چاہیے تقسیم۔ آواز یا لفظ ہے یا غیر لفظ ہے؟ غیر لفظ جیسے فرض کریں کوئی سریلا بندہ سر مار رہا ہے، صحیح ہے، تو سر میں وہ جو مار رہا ہے آواز تو ہے، لیکن وہ لفظ تو نہیں ہے نا، وہ لفظ تو نہیں ہے۔ کبھی کبھار وہ لفظ بولے گا، جو لفظ بولے گا یا اس کا معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا، اگر وہ معنی نہ ہو تو محمل، بے معنی، لیکن اگر معنی والا ہو تو با معنی ہو تو مستعمل، اور مستعمل کو ہی کلمہ کہتے ہیں، کلمتون، کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اب کہہ رہے ہیں اگر جو اسم ہے نا اس کی دو قسمیں، ایک مصدر، یہ تقسیم معنی کے اعتبار سے ہے۔ معنی یعنی کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں آپ ہر اسم کا معنی چیک کرو، ہر اسم جو بھی آپ کو عربی میں ملے آپ جا کے اس کو لغت کے اندر چیک کرو، معنی کے اعتبار سے یہاں وہ مصدر ہوگا، ایک منٹ آ رہا ہوں، ابھی شروع ہی نہیں کیا کہانی، یا وہ مصدر ہوگا یا وہ غیر مصدر ہوگا۔ مصدر کے بارے میں آپ نے جان لیا کیا کہ اس کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ معنی کے اعتبار سے دیکھنا تو معنی کیا تو آخر میں نون الف نا آ گیا، فارسی میں دال نون تا نون، سندھی میں ڑیوڑ آ گیا، بولو ڑیوڑ، ایک منٹ آپ بولو، ہاں شاباش، ادھر دیکھو، ریوڑ نہیں ہے، ریوڑ نہیں ہے، ڑیوڑ، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو گیا مصدر۔ تو جس شروع سے وہ اسم جس کا معنی کرنے کے بعد اس کے آخر میں دال نون تا نون نون الف نا ڑیوڑ نہ آئے وہ غیر مصدر ہے۔ بہت واضح ہو گئی بات۔ مثلا مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں آپ، مثال اچھی ہے، رجلون، ترجمہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں نون الف نہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب غیر مصدر ہے یہ رجل۔ اچھا پھر دیکھیے گا، اب اگلا سوال کرتا ہوں، علم، جاننا۔ اب سمجھ میں آیا کہ مصنف نے اسم کی مثالیں دو کیوں دیں؟ کیونکہ اسم کی قسمیں دو ہیں، ایک مصدر، ایک شاباش، ٹھیک ہے ٹھہرے، ساتھ میرے ساتھ چلے نا، پھر سمجھ میں آئے گا، اپنے طور پہ نہیں سمجھیں، استاد نہیں بنے، ہاں شاگرد بنے، دیکھیں غور کریں۔ آپ سمجھ میں آیا سوال کیا تھا؟ اسم کی دو مثالیں دی تھی، میں نے کل یہ سوال ریز کیا تھا کہ بھائی دو مثالیں کیوں، جواب نہیں دیا تھا، آج واضح ہو گیا، شرح امثلہ کے ساتھ جوڑ دیا میں نے اس کو۔ بابا اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک مصدر، ایک غیر مصدر، اور وہ جس کے ترجمے میں نون الف نہ آ جائے وہ مصدر ہے، نہ آئے تو غیر مصدر ہے۔ دو مثالیں دی، علم ان کا معنی ہے جاننا تو وہ ہو گیا مصدر، اور رجل ان کا معنی ہے مرد، وہ ہے غیر مصدر۔ اب سنیے ایک فرق، یہ فرق تو بالکل آسان ہے کہ ٹرانسلیشن کرو، اگر نون الف نا آ جائے تو اس کا مطلب وہ مصدر، اور آخر میں اگر نون الف نا نہ آئے تو وہ یہی نا، ابھی تک تو یہی نا۔ ایک اور فرق سنو، غور سے سنو، یہ پوائنٹ ہے پک کرنے والا، آج سمجھ میں آ گیا، قیامت تک کام آئے گا۔ کیا ڈیزائن بنایا ہے، چلیں ایک اور چیز غور سے سنیں گے، غیر مصدر جب اس کا معنی کریں گے نا، وہ ایسی چیز ہوگی کہ جو خارج میں، حقیقت میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہو۔ مثلا میں نے کہا رجلن، اس کا ترجمہ ہے مرد، مرد کو آپ دیکھتے ہو، یہ رہا مرد، اشارہ کر دیا، یہ رہا مرد، یہ سارے امراض ہیں، صحیح ہے نا، ہاں خارج میں وجود ہے، اس کو کہتے ہیں خارج میں وجود ہے، یا یوں لکھ دیں وجود خارجی رکھتا ہے، وجود خارجی، خارجی مطلب یہ کہ ذہن سے باہر بھی وہ موجود ہے، ذہن سے باہر، خارج کا مطلب ہوتا ہے باہر، باہر اس کا وجود ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے وجود، ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا پھر صحیح، دوبارہ دیکھیں، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود اس کا الٹ ہو جائے گا مصدر، اس کا ماشاءاللہ اس کو آپ سمجھتے ہو،
فکر کرتے ہو اس کو ذہن میں ہے لیکن خارج میں نہیں. جاننا کوئی ایسی چیز ہے جس کو کہا جائے جاننا؟ نہیں، وہ خارج میں کوئی ایسی چیز نہیں. اسی طریقے سے خود جتنے بھی مصدر آپ پڑھتے ہیں، خود یہ الضرب، ایک ہوتا ہے مارنے والا، ایک ہوتا ہے مار کھانے والا، ان دونوں کو ہٹا دو، الگ سے دکھا دو الضرب مار کوئی چیز ہو. مار کوئی چیز نہیں، کوئی چیز ہے، وجود ہے، یہ رہی باڈی، اس کو اشارہ کرو یہ مارنا نہیں مارنا. تو اس کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے مصدر وجود خارجی نہیں رکھتے. صحیح ہے، بہت آسان. ہاں ادھر ہی یاد کرو گے کیا سارا؟ اچھا لے سکتے، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے؟ ہر آواز، سوال تو نکلنے چاہیے. ہر آواز یا تو لفظ یا غیر لفظ، لفظ یا محمل ہے یا مستعمل ہے. مستعمل کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. اسی طریقے سے اسم کی 2 قسمیں، یا مصدر ہے غیر مصدر ہے. مصدر وہ جس کا خارج میں وجود ہو، غیر مصدر وہ جس کا خارج میں وجود نہ ہو، غیر مصدر وہ جس کا خارج میں وجود ہو. مصدر کا جب ہم معنی کریں گے اس کے آخر میں نون الف نا اردو میں آنا چاہیے، فارسی میں تا نون دال نون آنا چاہیے، سندھی میں ڑ آنا چاہیے. لیکن غیر مصدر کا ترجمہ کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ترجمے میں آئیں. اب سنیے، ضروری نہیں ہے اس کے آخر میں آئیں. اب سنیے، آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا ہے اس میں مصدر اور آگے بڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں آقا کبھی کبھار مصدر سے بس یہ جملہ لکھ رہا ہوں، اس میں مصدر سے بنتا ہے. یعنی مثال دے رہا ہوں، ترجمہ کرو اس کا قرآن والو. آمنو ہے، آمنو ترجمہ کرے گا کوئی اس کا؟ آمنو سیگا کیا ہے یار؟ دیکھو یہ پکڑے گئے نا، ضربو کے وزن پہ صحیح ہے. وہ سب ایمان لائے، ماضی کا سیگا ہے یار، ماضی کا سیگا. اچھا اس کا مصدر آتا ہے کیا؟ ایمان. امنا یا امنو کا مصدر بنے گا ایمان. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایمان لانا. تو یہ مصدر ہو گیا، اسے مصدر بن گیا نہیں جی. ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں دیکھیں غور کریں. یہ ہو گیا مصدر، ایمان لانا. ایمان لانا ترجمے میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون الف. مصدر ہو گیا. کہہ رہے ہیں بس اسی مصدر سے مصدر بنتا ہے، اس میں مصدر بنتا ہے ایمان. ارے بابا یہ ایک ہی تو لفظ ہے. کہہ رہے ہاں ایک ہی لفظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پہ آپ ایک اور مثال دیتا ہوں، اس مثال میں آپ کو تھوڑا سا اشکال ہو جائے گا. اشکال مطلب یہ کہ سمجھ بھی نہیں آئے گا ابھی فی الحال. اچھا یہ دیکھو، یہ اعطاء، سنا آپ نے؟ اعطاء، اس کا نہیں، اس کا ترجمہ عطا کرنا. صحیح ہے. اب میں نے جو ہے یہ پین واپس لوں گا، پکڑو، یہ ان کو دی. یہ جو پروسیس ہے نا کام، یہ جو پروسیس ہے کام، اس کو کہتے ہیں اعطاء، عطا کرنا. کیونکہ میں ان کو پین دے رہا تھا اور اب یہ پین واپس دے رہا ہوں بیٹا. یہ خود پین ہو گئی عطا. ہم نہیں کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی دین ہے، یہ ہو گیا اس میں مصدر. نہیں یہ سارے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے. بس اتنا میں نے کہنا تھا، اب میں سمجھا دیا میں نے. اب یہ پوری کہانی لے کر آئیں گے مصدر سے. اب ہم کہیں گے مصدر سے اس میں آئے. دیکھیں آپ کتاب میں دیکھیں. کہہ رہے ہیں بابا فعل فا کے کسرے کے ساتھ اس میں مصدر ہے، اور فاعل فا کے فتحے کے ساتھ مصدر. دیکھیں بظاہر بالکل حروف ایک ہی جتنے، جیسے یہاں پر بھی تھا ایمان ایمان، اتفاق سے یہ بھی ایسا ہی تھا، لیکن میں اس کو زیادہ چھیڑ نہیں پایا
کہ امن یا امنو سے مصدر آتا ہے ایمان، اتفاق سے اس میں مصدر بھی ایمان ہی آتا ہے. ہاں اس میں مصدر میں اس کو لکھتا ہوں، اس میں ایک ہی جیسے زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں ہے نا یہاں پر، یہاں کم از کم زیر زبر پیش کا فرق آ گیا. فعل فعل، یہ اسی لیے تو کہہ رہا تھا یہی سوال آئے گا، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن اگر یاد کر سکتے ہیں تو کر لیں. ایمان ایمان لانا، خود ایمان کو بھی یعنی خود ایمان، یعنی ہم ترجمہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ ایمان لانا، کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، خود ایمان یہ اس میں مصدر ہے. اگر کہیں ایمان لانا مصدر ہے، ایمان اس میں مصدر ہے. دوبارہ بولو، ایمان لانا مصدر ہے، ایمان اس میں مصدر ہے. اعطا مصدر ہے، عطا اس میں مصدر ہے. وہ جو عطا ہے اس کا عطا جو ہے وہ اس میں مصدر ہے. ہاں یا کچھ کریں نہیں مکس نہ کر دیں، مکس نہ کر دیں، فرق ہے تھوڑا سا. دوبارہ آئیے، فعل اس میں مصدر ہے، فاعل مصدر ہے. جائیں پہلے اس لفظ فا این لام کو جا کے آپ لغت میں دیکھیں گے تو کہہ رہے ہیں آقا اس کا لغوی معنی ہے کام. فعل کا لغوی معنی کیا ہے؟ کام 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 کام. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں علماء صرف، صرفی حضرات سے پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ جو کہتے ہو فعل، تو فعل سے مراد آپ کی کیا ہے؟ تو ڈیفینیشن آپ کے ذہن کے اندر ہے جو میں کر چکا ہوں. اصطلاح میں فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور بے اعتبار وضع اول تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے نا، پایا جانا چاہیے نا. ہاں پایا جانا چاہیے نا. فعل میں تو کہاں ہوتا ہے نا، یہ نہ ڈیلیٹ کرو اس کو. یہ ہوئی نا بات، اس کا مطلب میں نے کیا کہا، ہو سکتی ہے کتاب میں غلطی، اب آپ کو یاد ہونی چاہیے چیزیں. تو اب اس نا کو ڈیلیٹ کر دو بھائی، پایا جائے. فعل کے اندر تو زمانہ ہوتا ہے نا. یہ تو میں نے دیکھا ادھر بورڈ پہ آپ کو تقسیم پوری کر دی تھی، یاد ہوگا آپ کو. ہاں کہ کلمے کا یا تو معنی مستقل ہے یا معنی مستقل نہیں ہے. اگر نہ ہو تو حرف، اگر معنی مستقل ہو تو یہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہو تو فعل، نہ ہو تو ایسے بتا حرف یار نہیں کرو اس میں یار. وہ جیسے نصر ینصر، نصر اس نے مدد کی تو کسی زمانے میں کی ہوگی نا. ینصر وہ مدد کر رہا ہے تو ابھی کر رہا ہے نا، وہ مدد کرے گا. فعل کبھی زمانے سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. پھر دقت کریں، کہہ رہے ہیں فعل اصطلاحی کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ اصطلاحی فعل لغوی فعل کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے. لمبی چوڑی کام، چھوٹی سی بات ہے، جملہ مشکل ہے. ادھر دیکھو، یا یہ مثال شاید آپ کے لیے عجیب اس لیے لگے کہ یار ابھی ہم نے پڑھا نہیں. وہ مثال پڑھتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یار. آپ کے ساتھ دوسرے بھی تو ہے نا. چلیے ذرا بابا دیکھو غور کرو، یاد ہوگا ہم نے اس کا تجزیہ کیا تھا، بڑی کتنی بڑی کہانی ہے اس کے اندر. ایک تو اس کے اندر ہے خود ضرب، دوسرا اس کے اندر تھا ہوا، یاد آیا نا آپ کو، فاعل. تیسرا اس کے اندر زمانہ، چوتھا اس کے اندر اس کی شکل، ایک خاص شکل ہے اس کی، فعل، خاص شکل ہے. ہیئت کہتے ہیں اس کو، شکل. ہیئت یعنی شکل، بدل نہیں کہہ سکتا. ارے شکل تو ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہو یار، تم چھوڑو. دیکھو آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ضربہ یہ ہے فعل اصطلاحی. فعل اصطلاحی یہی ہے نا یہ، کیونکہ تعریف کیا کر رہے ہیں، ایسا کلمہ جو معنی مستقل رکھے، یہ رہی معنی مستقل ضرب ہے نا. اور بے اعتبار وضع اول، یعنی جب اس کو بنانے والے نے بنایا تو اس لیے بنایا کہ اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ. دیکھ رہے ہیں یہ تعریف کی نا. اب یہ جملہ سمجھیں، اس ضربہ کے اندر کتنی چیزیں؟ چار. تو کہہ رہے بتائیے اگر اس کے اندر یہ ضرب ہے یا نہیں ہے نا؟ ضرب ہے نا، ضرب مصدر ہے یا نہیں ہے؟ ضرب 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 کا ترجمہ کیا ہے؟ مارنا ایک کام ہے یا نہیں ہے؟ کام ہے. اور فعل کا لغوی معنی بھی کیا بتایا؟ کام. تو کہہ رہے ہیں کیونکہ اصطلاحی معنی کے اندر
لغوی معنی موجود ہے، اسی لیے ہم نے اس کو فعل کا نام دیا ہے. جز کا نام کل کو دے دیا. اب یہ میں بولوں گا تو یہ منطق میں پڑھیں گے آپ. جز کا نام کل کو دے کل کو دے دیا. جیسے فرض کریں لا الہ الا اللہ، یہ تو ایک پورا جملہ ہے نا، اس کو تو کلام کہنا چاہیے، پورا جملہ ہے. کہتے کیا اس کو؟ کلمہ. ارے بابا کلمہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں جز کا نام کل کو دے دیا. جز کا نام کل کو دے دیا. زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا ورنہ کافر ہو جاؤ گے. چلیں آئے کتاب کے اندر دیکھتے ہیں. شاباش، دقت کریں، آسان باتیں اتنی مشکل نہیں ہے بابا. فعل اصطلاحی یعنی یہ ضربا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ اصطلاحی فعل لغوی فعل کو، یہ رہا لغوی فعل، یہ رہا لغوی فعل، یہ اصطلاحی ہے، یہ لغوی. اور بھی چیزیں اس کے اندر ہیں لیکن یہ بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں اصطلاحی فعل لغوی فعل کو اپنے اندر لیے ہوئے. ضمن کا مطلب ہے اس اپنے اندر، یعنی اس کے اندر 4 چیزیں، ان میں سے ایک فعل لغوی بھی ہے. اب یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا، حدث معنی مصدری، یہ واضح ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بابا کام کا دوسرا نام ہے حدث، مشکل نہیں ہے. حدث یعنی کام، کام یعنی حدث. بابا کچھ نہیں ہے یار، یہ بلا وجہ غلط مشکل. اچھا معنی مصدری، مصدر کا ترجمہ کریں آخر میں نون الف نہ آنا چاہیے. نہیں ہے تو آ گیا. نہیں آ گیا. آسان ہے یار، بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہو. سر ارباب سائیں پتہ نہیں آسمان میں دیکھ رہے ہیں فرشتے ورشتے، کوئی بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ زوار سائیں بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، پتہ نہیں کس دنیا میں. جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں. فعل اصطلاحی یعنی ضربا کو فعل کا نام اس لیے دیا گیا ہے، فعل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ضربا اصطلاحی فعل یعنی یہ ضربا لغوی فعل یعنی ضربن جو کہ حدث ہے، جو کہ مصدر کا معنی رکھتا ہے، اس کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہوتا ہے. یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا آپ کو کیا کہنے بھائی، کیا کہیں. ضمن میں اپنے اندر لیے ہوئے، یعنی یہ چاروں چیزیں اس کے اندر ہی ہے نا، اسی سے نکل رہی ہیں چیزیں. اس کا تجزیہ عقلی کریں، تحلیل کریں، اس کو توڑیں تو 4 چیزیں اس کے اندر ہیں. اور وہ ترجمے سے ساری وہ ایک مرد مارنے والا، یہ بھائی 9 لفظ بتائے تھے ایک معنی کو سمجھانے کے لیے، وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں. آگے بڑھ رہا ہوں بیٹا، آگے بڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں چھوڑوں گا. ہاں آگے بڑھ رہا ہوں. پھر آتے ہیں حرف. حرف کہہ رہا گا قولہ، شیخ بہائی کا قول. اور حرف یہ کہا نا انہوں نے، اب اس کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لغت میں جا کے دیکھیں گے تو حرف کا معنی کنارہ. حرف کا لغوی معنی کنارہ ہے، کنارہ ہے. مثلا عربی میں یوں کہتے ہیں جلستو، میں بیٹھا، جلستو بر وزن ضربتو، میں بیٹھا علی حرف الوادی، وادی کے کنارے پر. حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، سائیڈ. خوب یہ تو ہو گئی بات لغت کی. آپ نے جا کر دیکھا لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر، تو آپ کو ملا حرف یعنی کنارہ، سائیڈ، ایسا ملا یا نہیں ملا؟ اب ہم دیکھتے ہیں جناب علی اصطلاح کے اندر. خوب. اور اصطلاح، اصطلاح یعنی علم صرف میں، کسی خاص فن میں. اور ابھی کون سا فن پڑھ رہے ہیں ہم؟ ہاں یہاں تو فن ہی چل رہا ہے بس. ہاں ایسا تو نہیں ہے نا. چلے، حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت نہیں کرے. یہ تعریف پیچھے ہی گزر چکی ہے، مشکل ہی نہیں ہے. حرف کا معنی مستقل. ہاں اب سوال، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ پیچھے بھی بتایا تھا. اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ تو اب یہ بھی بتائیں حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا. ہاں کہہ رہے ہیں اب ہم آپ کو وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. کیوں یہ نام رکھا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ ہاں پڑھ لیا گیا. حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام میں، گفتگو میں، طرف میں، سائیڈ میں اور کنارے پر ہوتا ہے. بھائی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بابا نہ یہ مسند بنتا ہے نہ یہ مسند لے بنتا ہے. بھائی ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا، ایک بلڈنگ، تو بلڈنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پلرز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کلام، کلام 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 کے 2 پلر ہیں جن پہ وہ کلام کھڑا ہوتا ہے. ایک مسند لے، ایک مسند. دیکھو ان 2 پلر پہ کلام کھڑا ہے.
جی اور حرف کی ضرورت ہی نہ وہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے. اور سائڈ میں لگاؤ اس کو, سائڈ میں. لائٹ ہی اس کو. یہ اچھا سوال ہے, یہ اچھا سوال ہے جب اس کا کوئی فائدہ یہ نہیں کہا کہ فائدہ نہیں ہے, باتیں چل رہی, نہ وہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے. اب کیوں لایا؟ ہدایت میں پڑھیں گے. کیا حال ہے؟ چلیے کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہو, طبیعت سیٹ ہے؟ اچھا دوبارہ چلیے اوپر آغا شیخ بہائی مرعوم کے جملے کے اندر. فعل جیسے ضربا ودحرجا, بابا یہ بھی 2 مثالیں دی ہیں. 2 مثالیں اسی لیے دی ہیں کیونکہ فعل کی 3 قسمیں, ثلاثی اور رباعی. ثلاثی یعنی 3 حرفی ضا را با, رباعی یعنی 4 حرفی دا ح را جا. اے ہوئی نا بات, اس کی بھی گردان کریں گے. آگے بڑھ رہا ہوں. اور تیسری قسم ہے حرف کا حاشیہ پڑھ لیا ہم نے, جیسے من اور, بولو تو صحیح نا کچھ, من اور ناشتہ نہیں کیا گیا, نہیں ناشتہ نہیں کیا گیا, الہ. اور یہ من اور الہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ شعر سناؤ صحیح حروف جارہ کا. آپ سنائیں. مولا خیر کرے, یہ تو حروف جارہ کو قتل کر دیا آپ نے سادہ صحیح. آپ سناؤ بھائی. حسنت, جزاک اللہ. جی صحیح. ہاں شاباش, جی صحیح. یہ اللہ کو آخر میں لے آئیں, الہ کو پہلے لے آئیں. بھائی یہ بابا آپ دونوں دیکھو, یہ بھائی ساتھ ساتھ چلو یار, یہ پیچھے کچھ رہنا نہیں چاہیے, مزہ خراب ہو جاتا ہے. پوری کلاس ایک ساتھ چلے. باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا ربہ شامن ادا ان فی یا فی ان, جو آپ کی مرضی ہے. فی ان الہ حتی اللہ, اللہ آخر میں لے آؤ کیونکہ اوپر والے شعر میں ہے خلا, ادھر ہو اللہ. وزن برابر ہو جانا چاہیے. اب یہ جو بات یہاں پہ لکھی ہوئی نا وہ میں بتا چکا ہوں, صرف اس کو ریڈنگ کر رہا ہوں, پہلا حاشیہ پڑھ رہا ہوں. قولہ, شیخ بہائی کا قول. قول کیا ہے؟ من اور الہ. مصنف علیہ الرحمہ, یعنی مصنف پر رحمت نازل ہو. وہ کون ہے؟ شیخ بہائی. انہوں نے اسم فعل اور حرف میں سے ہر ایک کی 2 مثالیں ذکر فرمائیں, کیونکہ اسم کی 2 قسمیں ہیں, مصدر اور غیر مصدر. جہاں میں نے لکھا ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ جامد بھی کہہ دو تو مسئلہ نہیں ہے جامد. اگرچہ میں ان سے زیادہ سوال نہیں, جتنا ساتھ ساتھ چلو. مصدر اور غیر مصدر, ٹھیک ہے. رجل اس میں جامد کی مثال ہے, اور علم مصدر کی مثال ہے. دیکھا جو بات اب ہو چکی ہے, صرف ریڈنگ کر رہا ہوں. اور فعل کی بھی 2 قسمیں, ثلاثی اور رباعی. ضربہ ثلاثی کی مثال ہے, اور دحرجا یار ساتھ ساتھ. اور حرف کی بھی 2 مثالیں دی ہیں, اس لیے کہ حرف کا معنی ہے طرف, سائیڈ, کنارہ. اور ہر چیز کی 2 طرفیں ہوتی ہیں, ایک اسٹارٹنگ, ایک اینڈ پوائنٹ, ایک انتہا, ایک ابتدا. واہ 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 واہ. لہذا من آتا ہے ابتدا کے لیے, اور الہ آتا ہے انتہا کے لیے. درود بھیجے محمد و آلہ